5 میں یہ بڑھ کے 882 بلین ہوا ہے صرف 1.5 سال کے اندر. 491 بلین سے 882 بلین, تقریباً آپ دیکھ لیں اس میں 70-80% کا اضافہ ہے صرف 1.5 سال کے اندر. اور ابھی ہم اس کے اوپر اور ابھی چونکہ یہ ریسنٹلی یہ پروڈکشن ریگولیشنز والا بھی کیا ہے تو اس کے اوپر اب اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ بہتری آئے گی. اب ہمارا جو ٹارگٹ ہے کہ نیکسٹ 2 سال کے اندر, اگلے 2 سال میں, کہ جون 2028 تک, جو کہ ہم نے بینکس کے ساتھ مل کے جو پلان بنائے ہیں کہ جون 2028 تک ایس ایم ای فائنانسنگ کو اس کرنٹ لیول سے جو 882 ہے اس سے انشاءاللہ 1.5 ٹریلین کم سے کم, اس سے اوپر جیتے 1.5 ٹریلین پہ لے کے جائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو لمٹس ہیں اس کی, جو انڈیویجول فائنانسنگ لمٹس ہیں, جو کہ اسمال بارور کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ یہ ٹوٹل 25 ملین تک میکسیمم, تو اس کو بڑھا کے تو ہم نے 100 ملین کیا ہے کہ کم سے کم 100 ملین. اور جو میڈیم بارورز ہیں ان کے لیے پہلے 200 ملین تھی میکسیمم لمٹ, اس کو بڑھا کے 500 ملین کیا ہے. اور اب جیسے جیسے اور ہم اس کو بھی ریویو کریں گے ساتھ, اور اس کو کریں گے, اور ساتھ ساتھ ہم جو ایس ایم ای کی ڈیفینیشن ہے وہ بھی گورنمنٹ اس کو ہم نے ریکویسٹ کی ہوئی ہے, گورنمنٹ اس پہ کام کر رہی ہے, تو وہ ساتھ اس میں بھی امپرومنٹ آئے گی. تو یہ چیزیں کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایس ایم ای کا آپ دیکھیں گے کہ کریڈٹ کا فلو جو ہے وہ اور بڑھ جائے گا. تو کم سے کم 1.5 ٹریلین تو ہم نے ٹارگٹ یہ اگلے 2 سال کے لیے رکھا ہے, اور اس کو انشاءاللہ پورا کرنے کے لیے بھی پوری کوشش کریں گے. ساتھ میں ایکسپورٹس کی دوسرا جو بہت ہی ہمارا امپورٹنٹ سیکٹر ہے, تو ایکسپورٹس کے لیے جو ہے ایکسپورٹ کی, ویسے میں اس سے بات کرنے سے پہلے ایکسپورٹس کے گرنے کی ایک ریزن جو ہے وہ انٹرنیشنل جو اس وقت جو مسائل ہیں وہ بھی ہے. خاص کر جو آپ کے پچھلے سال کی ایکسپورٹس دیکھیں تو 32.3 بلین تھی ڈالرس, تو اس 32.3 بلین ڈالر میں جو رائس کی ایکسپورٹس ہیں وہ کوئی 3.5 بلین ہیں. جی ہاں, چاول کی ایکسپورٹس. تو اس سال جو ہے وہ رائس ایکسپورٹس جو ہے وہ کم ہے, کوئی 2.5 بلین ڈالر شاید ہو. تو 1 بلین ڈالر کا صرف رائس کی ایکسپورٹس میں کمی آئی, اور اس کی جو بڑی وجہ ہے وہ انٹرنیشنل پرائسز ہیں, جو پہلے 500 سے اوپر تھی تو ابھی وہ 350-400 کے قریب جو آ گئی. تو اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ والیوم تو اگر آپ دیکھیں تو رائس کا ابھی بھی جو ایکسپورٹ جو ہوا ہے وہ تقریباً اسی لیول پہ ہے, تھوڑا بہت اس میں چینج ہے, لیکن انٹرنیشنل پرائسز کم ہونے کی وجہ سے اس میں تقریباً 1 بلین کی وہ کمی آئی. اور اس کے علاوہ جو آپ کے فوڈ آئٹمس تھے وہ اس میں جو سپلائی ڈسرپشنز یہ مڈل ایسٹرن سچویشن کی وجہ سے تو اس کا کچھ امپیکٹ آیا ہے. اور باقی یقیناً اور بھی ہمارے ایکسپورٹرز کے بہت سارے مسائل ہیں, لیکن یہ صرف اس کو 2 چیزوں کو دیکھ لیں کہ فوڈ آئٹمس کی جو ریڈکشن ہے اور جو رائس کی ریڈکشن ہے, تو یہ 1.3-1.4 بلین کا آپ کو جو یہیں پہ امپیکٹ آئے گا. تو اس لیے جو پچھلے سال ہماری ایکسپیکٹڈ ایکسپورٹس جو ایکچوئل ایکسپورٹ 32 بلین سے اوپر تھی, تو اس دفعہ ایکسپیکٹڈ جو ہے وہ 30 بلین کے قریب, تو تقریباً 2 بلین کا ایکسپورٹس میں یہ ریڈکشن جو ہے اس میں سے کوئی 1.4 بلین تو صرف یہ فوڈ آئٹم ریلیٹڈ ہے. ادروائز اگر آپ نان فوڈ دیکھیں تو اس میں ایکچولی انکریز ہوا ہے, جو نان فوڈ ریلیٹڈ ایکسپورٹس ہیں اس میں تھوڑا انکریز ہوا ہے, لیکن وہ ظاہر ہے کہ انکریز جس طرح ہونا چاہیے وہ نہیں ہوا. تو ہمیں تو ایکسپورٹس بہت اس میں زیادہ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہمارا جو سسٹینیبل سورس آف فارن ایکسچینج ہے وہ ایکسپورٹس کے تھرو ہی ہے. تو اس لیے ایکسپورٹس کے اوپر گورنمنٹ اس وقت بہت کام کر رہی ہے. ہم نے بھی کچھ تجاویز دی ہیں, اور انشاءاللہ مجھے کافی امید ہے کہ اس کے اندر جو ہے اگلے 1-2 ماہ میں آپ کو اچھی چیزیں انشاءاللہ ملیں گی. تو ابھی میں چونکہ اس میں کوئی ڈیسیژن نہیں ہوا تو بہتر نہیں ہے اس وقت زیادہ اس میں کوئی بات کروں, لیکن یہ کہ انشاءاللہ بہت بہتر کام ہو رہا ہے, اور اس میں کافی جو ہے وہ پالیسیز نئی آئیں گی. ٹھیک ہے, تو اب اس کے ساتھ کچھ اسپیسیفک جو ریحان صاحب نے جو ریز کیے ہیں ایشو, تو اس میں کسٹمز ریلیٹڈ تھے ایشوز جو ہے وہ جو, اور سی پی ڈی کا ہے, اور اس کا تو کسٹم ریلیٹڈ دیکھیں ہم نے جو ایل سیز کی ویلیویشن سے ریلیٹڈ زبیر صاحب نے بھی بات کی, تو ہم نے بینکس کو یہ گائیڈنس دی ہوئی ہے کہ اگر تو
کسٹمز کے جو ان کے ٹیبلز ہیں اور جو اس میں جو ریٹس دیے ہوئے ہیں تو وہ تو منیمم آپ نے کرنا ہے. اس کے علاوہ آپ کے پاس اگر کوئی اسٹرانگ ایویڈنس ہے تو پھر آپ اس کو جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ ڈفرینٹ ویلیویشن کریں. اگر ایویڈنس تو خالی اسپیکولیشن کے اوپر نہیں کرنا. تو لیکن اس میں اگر کوئی انڈیویجول مسائل ہیں تو ہم آپ کے ساتھ میں یہ ہمارے اختر جاوید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو میں ان سے کہوں گا کہ یہ اگر کسی کا انڈیویجول کیس ہے تو اس سے وہ آپ سے تفصیل لے کے تو اس کو چیک کر لیں گے. جب تک چیک نہیں کریں گے تو تب تک پتہ نہیں چلے گا کہ اس میں ایشو کیا ہے, اور اس کے بیس کے اوپر جو ہے پھر ہم انشاءاللہ آپ کے یہ جو شکایت ہے اس کو ایڈریس کریں گے. اچھا, جو سی پی ڈی کنزیومر پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ کی بات کی تو یہ ڈپارٹمنٹ بالکل چل رہا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے چل رہا ہے. اس کا بلکہ ہم نے پچھلے سال ایک جو ہے وہ سنوائی کے نام سے ایک نیا پورٹل بنایا ہے اور وہ ہماری ویب سائٹ پہ ہے, اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ پہ. آپ اگر اس میں دیکھیں گے کہ پہلے جب آپ کھولیں گے اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ تو پہلے پیج کے اوپر ہی سنوائی کے نام سے پورٹل ہے. اس کو آپ اس میں کلک کریں گے تو وہ آپ کو جو بھی بینک سے ریلیٹڈ کمپلینٹس ہیں آپ اس کو آن لائن دے سکتے ہیں. اور یہ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ ہم ہر بینک کے ساتھ اس کو ہم نے کنیکٹ کیا ہوا ہے. تو جیسے ہی کمپلینٹ یہاں پہ آتی ہے وہ کنسرن بینک کے پاس بھی چلی جاتی ہے اور اس کی پروسیسنگ شروع ہو جاتی ہے, اور ہم اس کے اوپر پورا جو ہے وہ مانیٹر کرتے ہیں کہ بینک نے اس پہ کیا ایکشن لیا ہے اور وہ کمپلینٹ ایڈریس ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. اور اگر اس میں ٹائم زیادہ لگ رہا ہو, ایک سرٹن ہم نے ٹائم لائن بھی ڈیفائن کیے ہوئے ہیں, تو ہم بینک کے ساتھ خود فالو اپ کرتے ہیں اور آپ اس کو ٹرائی کر کے دیکھیں, اور اگر آپ کو اس میں کوئی ایشو آئے تو ہمیں بتائیں. بٹ یہ سارا آٹومیٹڈ پروسیس ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ بینکس کے اینڈ کے اوپر بھی اس میں اب اس کو کافی آٹومیٹ کیا ہوا ہے اور اس کی ہم پروگرس پوری مانیٹر کرتے ہیں. اچھا, جو اس کے علاوہ میں نے کوشش کی ہے کافی سارے جو جنرل کویسچن تھے وہ ان کو رسپونڈ پہلے سے کر دوں, لیکن اب اگر کوئی مس کر دوں تو وہ بتائیے گا. اچھا, ایک جو پوائنٹ ریز ہوا تھا کہ یہ جو ایکسپورٹرز کا پیریڈ ہے یہ ہمارے پاس پہلے بھی یہ سجیشنز آ رہی ہیں, آج ہم نے بھی ریز کیا ہے کہ اس میں 90 ڈیز سے 180 ڈیز 180 سے 90 ڈیز کر دیا تھا. تو یہ 90 ڈیز نہیں ہے. پہلی بات تو میں ذرا یہ کلیریفائی کر دوں, 120 ڈیز ہے اس کا ایکسپورٹ اوور ڈیوز جو جس میں 120 ڈیز تک لے کے آ سکتے ہیں, اور اس کے بعد پھر 15 دن کا ہم فردر بھی ریلیکسیشن دے دیتے ہیں. تو ایفیکٹولی یہ 135 دن تک ایکسپورٹ پروسیڈز لانے کا آپ کو ویسے ہی الاؤڈ ہے. لیکن اب ہم آج پھر آپ نے ریز کیا ہے تو ہم اس کو انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں اور اس کا ہم پیریڈ جو ہے وہ مزید انکریز کر دیں گے. ٹھیک ہے, وہ اس کو 120 دن سے بڑھا دیں گے. وہ آپ کتنا بڑھائیں گے یہ آپ ڈسکس کر لیتے ہیں. بٹ یہ ایشو ڈسکس کر لیں کہ ایکسپورٹرز کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو بلیو می کہ میں اس کو پرسنلی بہت ہی جو ہے وہ کلوزلی دیکھتا ہوں کہ اس کو ایڈریس کیا جائے ہمیں, کیونکہ ایکسپورٹس کے بغیر ہمارا جو آگے جو ہے وہ اس میں مسائل جو ہے وہ حل نہیں ہوں گے. کیونکہ ریمیٹنسز کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس میں مڈل ایسٹرن سچویشن پہ بھی بہت ساری چیزیں ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہیں. تو سسٹینیبل سورس آف فورن ایکسچینج جو ہے وہ ایکسپورٹس ہی ہے, اور اسی لیے اس کو ہم نے یا امپلائمنٹ جنریشن اس کا بھی, اور اسی لیے ابھی دیکھیے آپ گورنمنٹ بھی اس پہ کام کر رہی ہے. تو ایکسپورٹرز کے لیے جو ہے وہ جو بھی فیسیلیٹیشن ریکوائرڈ ہے انشاءاللہ, خاص کر جو فائنانسنگ کے ایشوز ہیں اور دوسرے اس میں جو اس میں ایف ایکس ریلیٹڈ ایشوز ہیں تو اس کو انشاءاللہ حل کریں گے. تو ایل ٹی ایف ایف اور ایکسپورٹ ری فائنانس لمٹ کی بات کی. اگین ایکسپورٹ ری فائنانس لمٹ ہمیں پتہ ہے کہ اب اس وقت جو ہے وہ تقریباً وہ یوٹیلائز ہو چکی ہے, تو اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے. انشاءاللہ اس لمٹ کو بڑھائیں گے ہم, اور ساتھ میں ایل ٹی ایف ایف جو ہے وہ اس کے اوپر بھی مزید کلیئرٹی جو ہے وہ لے کے آئیں گے. تو یہ بھی مسئلے حل ہو جائیں گے. ایگزیم بینک جو ہے وہ بالکل کام کر رہا ہے اور اس کو آہستہ آہستہ اب اس کی مینجمنٹ بھی لگ گئی ہے تو اس میں, لیکن ابھی اس کا جو کام وہ ہو رہا ہے وہ زیادہ صرف ایکسپورٹ فائنانسنگ اسکیمز کے اوپر زیادہ فوکس ہے. تو ہم نے ایک جب یہ بینک جب بنا تھا تو گورنمنٹ کے نے جو اس کا پرپز تھا اس میں 2-3 پرپز ہیں. ایکسپورٹ فائنانسنگ ریلیٹڈ فائنانسنگ اسکیم تو ایک کام ہے, لیکن ساتھ اس کے جو ہے وہ اس کی کریڈٹ یہ جو ایکسپورٹس کے لیے جو کریڈٹ انشورنس اور اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب ایکسپورٹر وہاں پہ ایکسپورٹ کرتا ہے
تو اس کے پروسیڈز میں اگر کوئی مسئلہ آتا ہے تو اس کو کوئی انشورنس کا ارینجمنٹ ہونا چاہیے. تو وہاں پہ کئی دفعہ ڈسپیوٹ ہو جاتا ہے, کئی دفعہ وہاں کا امپورٹر جو ہے وہ اس کا بزنس پرابلم آ جاتے ہیں, وہ اس کو ہمارے ایکسپورٹر کو پیسے نہیں دے پاتا. تو یہ مسائل جو ہے وہ جینون مسائل ہیں, اور اس کے لیے دنیا بھر میں ایکسپورٹ گارنٹی کا کنسیپٹ ہے. تو یہ ایگزم بینک کے جو فنکشنز ہیں اس میں سے ایک بڑا امپورٹنٹ یہ تھا کہ یہ کریڈٹ گارنٹی کے اوپر کام کرے گا. تو اس کو بھی ہم بھی کوشش کر رہے ہیں ان کے ساتھ مل کے کہ اس کو جو ہے وہ اس فنکشن کو بھی ایکٹیو کیا جائے جلدی, تو تاکہ یہ ایکسپورٹر کا ایک جینون جو ایشو ہے پروسیڈز کا نہ آنا یا ڈیلے ہونا, تو اس کو اس کے اگینسٹ کچھ ان کو انشورنس وہ ہو سکے. اور باقی اس کو جنرل جو ہے وہ اس کی فنکشننگ جو ہے اس کو بہتر کرنا, یہ سب چیزوں پہ بھی یہ بات ہو رہی ہے. اچھا, جو اس کے علاوہ جو اور مجھے میرے خیال یہ ساری چیزیں تو کور ہو ہی گئی ہیں. اب ریزروس کے اوپر بھی میں نے بات کر دی اس کی, تو اب اگر کوئی چیز میں مس کر گیا ہوں تو بتائیے گا. بات کوشچن میں نے کی ہے جی جی. تو بس جی فارورڈ بکنگ دیکھیں, جو ابھی بھی یہ اب تھوڑا سا فارورڈ بکنگ کے اوپر بتائیں. ابھی بھی اس میں ایشو نہیں ہے کوئی. صرف یہ کہ دیکھیں فارورڈ بکنگ کا جو آفیشلی ابھی بھی ہم نے اس کو کیا ہوا ہے, اور صرف بینک کی کیپیسٹی کے اوپر کئی دفعہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ ویسے الاؤڈ ہے ہمارے ریگولیشن. جی جی بالکل الاؤڈ ہے, بالکل الاؤڈ ہے. صرف یہ کہ اس میں ایکسچینج ریلیٹڈ کیونکہ ایشوز پچھلی ہماری یادیں ابھی تک ہیں, تو اس کو ہم ذرا تھوڑا کیئرفلی چل رہے ہیں. وہ بینک بالکل کر سکتے ہیں, لیکن بینک چونکہ ابھی ان کو جب اپنی کیپیسٹی کو دیکھ کے اور وہ بزنس اس کا وہ دیکھتے ہوئے اس کو کرنا پڑتا ہے. لیکن ایز فار ایز دی ریگولیشنز از کنسرنڈ اینڈ اسٹیٹ بینک از کنسرنڈ, تو دس از الاؤڈ آلریڈی. یاد دہانی کروا دیں گے, یاد دہانی کروائیں گے, لیکن اس سے پہلے ہمیں اپنی ذرا کیپیسٹی بلڈ اپ کرنی ہے. ہاں ٹھیک ہے, لیکن یہ ان پرنسپل ہم آپ سے ایگری کرتے ہیں کہ یہ تاکہ آپ کو اس کو جو اپنا ایف ایکس رسک مینیج کرنے میں پرابلم نہ ہو. لیکن ویسے تو ابھی آپ پچھلے 2 سال سے تو وہ یہ رسک ویسے ہی آپ کا بڑا مینیج ہے, تو لیکن آگے چل کے یہ آپ کے لیے جو ہے اس میں بھی سہولت لائیں گے. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ کچھ اور؟ تھینک یو صاحب, تھینک یو ویری مچ. آپ نے بڑے تفصیلی انداز سے ہر ایشو کا جواب دیا ہے. آپ کی پرمیشن سے اگر آپ الاؤ کریں 2-3 میں سوال نیچے سے لے لوں اور پھر 1-2 سوال. جی جی بالکل. جی رشید جان محمد صاحب. السلام علیکم سر, تھینک یو ویری مچ فار دی کمپریہنسو پریزنٹیشن. آپ نے رائس کی بات کی, میں رائس پہ آپ سے گزارش کروں گا. جی رائس کا ایکسپورٹ کافی گرا ہے اور اس کی وجوہات آپ نے خود بتائی کہ 550 سے 350 ہوا ہے. بٹ اگر کمپیٹیٹیونیس ود انڈیا از ویری ویری چیلنجنگ. تو آپ سے مدد لینے کے لیے اسپیسیفکلی بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم جو ایکسپورٹ کرتے ہیں رائس میں, اس کی آپ کے پاس ای ایف ایس الاؤڈ ہے 5 کے جی, 10 کے جی, 50 کے جی کی پیکنگ. ایک سرکولر آپ کا ہے 2015 کا. ہمارا سب سے بڑا بائر یہاں سے ہے ملیشیا, جو ایک سینٹرلائز باڈی برناس کا امپورٹ کرتا ہے. اس نے پچھلے 2-3 مہینے سے رول چینج کر دیا ہے بیکاز آف دی لاجسٹکس. وہاں سے میں تو 3 دن کا فری پیریڈ تھا. So they asked us to pack this 10-50 kg bags in the 1 ton jumbo bag. 1 ٹن کا جمبو بیگ میں 50 کے جی کی بیگ جاتے ہیں تو 20 بیگ گھس جاتے ہیں, تو اس کی لاجسٹکس آسان ہو جائے. اب جب جمبو بیگ کو ہم لکھتے ہیں پیکنگ میں تو ہمیں ای ایف ایس لکھنا ہے, تو اس کی وجہ سے ہماری فائنانسنگ بڑی کمپرومائز ہے. یہ میں نے ریحان صاحب کو بھی یہ لیٹر لکھا تھا, اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس میں اگر کوئی خاص قباحت نہ ہو تو ذرا ہماری یہاں ہیلپ کیجیے کہ 1 ٹن جمبو بیگ میں اس کی پیکنگ الاؤ کر دیں. اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. بالکل میں نے نوٹ کر لیا. یو آر پیکنگ 10 بیگ رکھ کے ٹن بنا یا 50 بیگ رکھ کے 1 کیرٹ بنا لیا, کیرٹ بنا لیا. آج کل ہر آدمی آج کل 1 ٹن جمبو بیگ. مجھے کوئی اس میں ایشو تو نظر نہیں آ رہا, لیکن میں ڈسکس کر کے ہاں پھر ہمیں وہ آپ کا جو ایف آئی یو ہے نہیں الاؤ کرنا. ہاں اس کو دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ. دوسری ابھی ہمارے پریزیڈنٹ صاحب نے بھی سیشن شیٹ کی بات کی آپ سے, اور کچھ تھوڑا سا مجھے سمجھ نہیں آپ کو جواب دینا چاہ رہے تھے. پاکستان کا سیسمی سیڈ کا ایکسپورٹ ہم نے 3-4 سال پہلے ہی اس کا انیشیٹو لیا تھا, اور یہ $400-500 ملین تک پہنچا.
DFS यानी एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम में नहीं है, उसके लिए